نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام حاضرین کو جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے امت مسلمہ کو آپ کی میزبان سحر شیخ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے جس کا مفہوم عرض کرنے جا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا کیں، اور مجھ سے اللہ کی محبت کے سبب محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ جہاں یہ حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کر رہی ہے تو یقیناً آج سلسلہ ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام خصوصی طور پر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، اور محرم کے یہ 10 دن ہم آپ کے ساتھ اس خصوصی نشست کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا بولنا قبول و منظور کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہمیں قبول کرے، اور ان کے اہل بیت کی غلامی میں ہمیں قبول کرے۔ بات ہے آج یہاں بیٹھنے کی نہیں، صرف سلسلے کو آگے بڑھانے کی۔ تو آج سلسلہ ضرور آگے بڑھے گا، ہمارے مہمان بھی یہاں موجود ہیں، اہل بیت اطہار پہ آج کلام بھی کریں گے، آپ کے درمیان وہ روشنی بھی پھیلائیں گے جو علم کی ان کے پاس محفوظ ہے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں ہماری پہلی مہمان محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ ہماری دوسری مہمان ہے محترمہ کنیز فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ خوبصورت نام کی طرح آج کلام بھی انشاءاللہ خوبصورت ہوگا، اور سلسلہ آگے بڑھے گا، اور کلام یقیناً خوبصورت ہوگا جب اس کے الفاظ خوبصورت شرینیوں کی طرح ہمارے کانوں میں رس گھولیں گے۔ تو ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موجود ہیں نورین فائز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جہاں سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم آپ کی چونکہ سنگت بھی اختیار کیے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود کلام سے ابتدا کریں۔ کیا ابتدا کس سے کریں گے؟ میں نعتیہ کلام پیش نعتیہ کلام سے بسم اللہ کیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشبو کا انداز نرالا، خوشبو خوشبو کر دیتا تھا، خوشبو کا انداز نرالا، خوشبو خوشبو کر دیتا تھا، جو بھی ان سے ہاتھ ملاتا، ہاتھ سے اس کے آتی خوشبو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن حسین دو پھول سے جن میں جنت کی خوشبو ہے، حسن حسین دو پھول سے جن میں جنت کی خوشبو ہے، آقا کے سر چوم کے ان کو سونگھتے یہ لاسانی
خوشبو آقا کا سر چوم کے ان کو سونگھتے یہ لاسانی خوشبو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا ان کو سونگھ کے اکثر سونگھتے ہیں لاسانی خوشبو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ و مرتضیٰ شبیر و شبر فاطمہ ترجمہ پانچوں ہیں سائم آیت تطہیر کا. آج ہم اہل بیت کے حوالے سے تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. اہل بیت کن کو کہا جاتا ہے اور آیت تطہیر کی روشنی میں اہل بیت کی عظمت کس طرح واضح ہوتی ہے. چلتے ہیں ہماری مہمان اسکالر محترمہ امتیاز جاوید خاکپیر کی جانب. جی شکریہ سہرش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جسے آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے. آپ نے پوچھا اہل بیت سے کیا مراد ہے، تو علماء کرام نے جو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں گھر کے لیے 3 طرح کے الفاظ استعمال فرمائے. بیت کا لفظ بھی آیا، مسکن کا لفظ بھی آیا، اور دارکم کہ یعنی تمہارے گھر، دار کا لفظ بھی استعمال ہوا. تو یہ تینوں الفاظ گھر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب بات آتی ہے اہل بیت کی یا رشتوں کی، تو آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں دین مبین میں رشتوں کا تقدس اور احترام سکھایا ہے. جب انسان آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے والدین کے رشتے کو پاتا ہے، اور ان رشتوں میں سے ہر ایک کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، ہر ایک کا اپنا ایک حق ہے. علماء کرام نے اہل بیت سے جو مراد لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 طرح کے رشتے اس سے مراد ہیں. پہلا وہ کہ جو نسب سے انسان کو عطا ہوتے ہیں. نسب سے کون سے عطا ہوتے ہیں؟ جیسے والد ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، پھپھو ہیں، جو ایک نسب سے اسے رشتے عطا ہوئے ہیں. وہ ماں کی طرف سے ملے ہیں تو وہ ان میں خالہ اور ماموں شامل ہو جائیں گے. یہ اہل بیت نسب سے جو آتے ہیں، یہ پہلی قسم ہے. دوسرے وہ جو نکاح سے آتے ہیں. نکاح سے کون آیا؟ ازواج مطہرات جیسے نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو وہ گھر والی کہلائیں. اسی طرح کوئی بھی فرد جب شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو اس کی بیوی اس کے گھر والوں میں شمار ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو نکاح سے دیگر رشتے آتے ہیں ان میں داماد شامل ہوتے ہیں یا بہویں شامل ہوتی ہیں جو نکاح کے ذریعے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے کہ جو ولادت سے آتے ہیں، جیسے بیٹے اور بیٹیاں وہ گھر والوں میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ تینوں طرح کے رشتے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں. اب جب ہم آتے ہیں آیت تطہیر کی طرف تو ہم اس کا مضمون دیکھیں تو اس میں پس منظر میں سارا نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر آ رہا ہے سورہ احزاب میں، جس میں یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ اترتی ہے، نبی کریم علیہ السلام جب فجر کے وقت تشریف لاتے تو آپ سیدۃ النساء کا گھر آپ کے بالکل حجہ مبارک کے ساتھ ہے، آپ وہاں سے گزرا کرتے اور آپ ان کے گھر آنے کی طرف دیکھتے ہوئے اس آیت مبارکہ کی ہر روز تلاوت فرمایا کرتے. پھر ایک دن آپ نے اپنی چادر مبارک کے نیچے لیا اور ان 4 ہستیوں کو اپنی کملی کے نیچے لے لیا، جن میں سیدۃ النساء ہیں، حسنین کریمین ہیں اور مولا علی کربلا وجہ ہیں. تو ان 4 کو اپنے کملی کے نیچے لیتے ہوئے، چادر کے نیچے لیتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے. تو ان دونوں واقعات کی وجہ سے آیت تطہیر میں ان ہستیوں کو ایک خصوصی استثناء اور خصوصیت حاصل ہو گئی کہ بے شک ذکر تو وہاں ازواج کے ساتھ آیا اور اس سے مراد مطلقاً سارے ہیں، مگر خصوصی طور پر یہ 5 تن پاک کی ہستیاں ہیں جو اس سے مراد ہیں. اور اس کے دوسرا جو علامت ہے وہ آیت مباہلہ ہے کہ جس میں جب عیسائیوں سے مباہلے تک نوبت پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفوس کو، نفس کا ذکر آیا اور ہم اپنے نفوس. تو نبی کریم علیہ السلام نے جو انتخاب فرمایا وہ سیدۃ النساء کا، خواتین میں، بیٹوں میں حسنین کریمین کا، اور نفس پیغمبر ہونے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے تو مولا علی کربلا وجہ کو. بہت خوب. ناظرین سلسلہ چل نکلا ہے جہاں 5 تن پاک یعنی پورے گھرانے کا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے. آپ سے ملاقات کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد.
ہے متاعی دید و دل احترامی پنجتن سلام ہو سلام اے سیدہ کے لال سلام ہو سلام اے سیدہ کے لال سلام ہو حسین کے وقار کو سلام سلام ہو سلام اے سیدہ کے لال سلام ہو سلام اے سیدہ کے لال ہے متاعی دید و دل احترامی پنجتن. اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے، اور جہاں تذکرہ ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ مباہلہ ہوا اور اس میں جو لوگ چنے گئے ان کے نام ہمارے سامنے آئے، تو جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے نام ہمارے سامنے آیا کہ علی کے ایک نعرے سے فضا بھی کانپ جاتی ہے، مصیبت میں محبوں کے مقدر جاگ جاتے ہیں، اور تمہیں غلط فہمی ہے کہ تم ہمیں مٹا دو گے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ ہم محرم الحرام میں موجود ہیں اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے کیا فضیلت ہے اور کیا سلسلہ اور کیا نسب ہے کہ جس کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی کی محبت کی، اور حضرت علی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی۔ توجہ کیجیے گا، بہت خوبصورت کلام ہے، کیونکہ اوائل عمر سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں اس جواب کے لیے محترمہ کنیز فاطمہ کی جانب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے عز و شان اہل بیت۔ یہ 500 نفوس قدسیہ وہ ہیں کہ جو آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ماہتاب ہیں، بے شک، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انہیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے لیے منتخب فرمایا سبحان ہے۔ اللہ، بے شک۔ اور بات اگر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہو تو آپ اوائل عمر سے اور بچپن سے ہی آپ کی جو تربیت ہے وہ آغوش رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہوتی ہے، اور آپ کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دہان مبارک سے آپ کو گھٹی دی، یعنی تحنیک کی، جسے ہم عام زبان میں گھٹی بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا لعاب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکن میں گیا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک تھا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کو علامہ حلبی نے انسان العیون میں بھی بیان کیا ہے، اور سیرت النبویہ میں علامہ زینی دہلان مکی شافعی نے بھی بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا جو رشتہ قائم فرمایا تھا، اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا، اور جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ نے تمام لوگوں کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا اور میں رہ گیا ہوں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہو۔ سبحان تو یہ اللہ۔ کتنی بہترین مواخات جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی، اور اسے علامہ مجد الدین نے بیان کیا کتاب الاربعین میں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکمت عملی پر غور کیا جائے کہ آپ نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان مواخات قائم فرمائی اور سیدنا علی کو اپنی اخوت کے لیے مختص فرمایا، یعنی انہیں یہ سرفراز عطا فرمایا کہ انہیں اپنا بھائی جو ہے وہ منتخب فرمایا۔ اور اگر ہم نسب کی قرابت داری کے اعتبار سے دیکھیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اچھا، اور آغوش رسالت میں ہی آپ کی تربیت ہوئی ہے، اور محدث ابن اسحاق بن یسار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے سیدنا علی پر ایک انعام یہ بھی ہے کہ آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے اوائل عمری کے دن گزارے، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم آگے چلتے ہیں تو حدیث پاک ہے
کہ ان اللہ جعل ذریتن کل نبی فی صلبہ، کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کی ذریت کو اس کی پشت سے پیدا فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب سے پیدا فرمایا، یعنی جو نسل کریمہ اور ذریت مبارکہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلی ہے، تو نسبی قربت بھی ہے اور بچپن سے جو ہے ساتھ ہیں، پھر داماد رسول ہونے کا شرف بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں سلسلہ ہے داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو بات یہاں تک جب آ گئی تو حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی محبت ہے، یہ روح عقل شعور بھی ہے، دل فروع اصول بھی ہے، زمیں پہ ہوں تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہوں تو بطول بھی ہیں۔ جب تذکرہ ہے حضرت فاطمہ کے اصول کے نکاح کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، تو دل چاہتا ہے کہ ابتدا اسی طرح سے ہو۔ جی دیکھیں، سیدات النساء وہ ہستی ہیں کہ جنہیں علماء کہتے ہیں کہ روح زمین پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا مرکز ٹھہرے۔ آپ افضل ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بدعۃ منی کہتے ہوئے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو امام مدینہ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ خواتین میں حضرت آسیہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، حضرت خدیجہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ایک اپنا مقام رکھتی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت ہے، تو خواتین میں فضیلت کا تاج کس کے سر پہ رکھا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے سنا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خواتین تو کیا، مردوں میں بھی کسی کو فضیلت حاصل نہیں سیدات النساء پہ، اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افضل ترین ہستی سیدات النساء ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور سیدات النساء کی محبت، ان چیزوں سے پتہ چلتی ہے کہ جب بھی وہ آتی آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، آپ ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، سیدات النساء آپ کے دست اقدس کو بوسہ دیتی، آپ انہیں جگہ عطا فرماتے، بٹھاتے انہیں محبت سے، سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں ان سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان سے ملنا پسند فرماتے، آپ ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے۔ گویا بیٹیوں کے گھر جانا بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت اور عبادت بنا دیا۔ پھر آپ دیکھیں تو بچپن ہی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصی تعلق ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ ایک غم گسار بیٹی ہیں اپنے محبوب اپنے والد صاحب کی، تو جب بھی کوئی ایسی سختی آتی ہے تو آپ روتی ہیں، آپ کے چشمان مبارک سے آنسو بہتے ہیں، اور آپ کوئی گندگی پھینک دیتا ہے تو اس کو صاف کرتی ہیں۔ تو ایک محبت کا عجیب سلسلہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ میں نظر آتا ہے۔ اور جب بات آتی ہے نکاح کی، تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں تو انہوں نے دو دعائیں کی تھی۔ ایک دعا مانگی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ وہ محبوب رسول میری ذریت میں عطا کر دے، اور دوسری دعا کی تھی امامت اور ولایت کی۔ اچھا، دوسری دعا کی تھی امامت اور ولایت کی۔ اس بات کو میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑا تفصیل سے لے کر آگے بڑھائیں، میں آپ کی طرف واپس آؤں گی، بالکل جو ہے اس بات کو ہم سننا چاہتے ہیں، لیکن وقت ہو رہا ہے پروگرام میں کلام کا، چلتے ہیں نورین فائز کی طرف اور پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ جی میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، اے مولا علی اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، پائے شہادت مسجد میں، پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، پائے شہادت مسجد میں، کیا شان ہے تمہاری شہر خدا مولا، شان ہے تمہاری شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ ولیوں کے سرتاج تم ہی ہو، دین نبی کے حامی ہو، ولیوں کے
سرتاج تم ہی ہو، دین نبی کے حامی ہو، اللہ کے پیارے شیر خدا مولا اللہ کے پیارے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ اور تم نے سنی فریاد سبھی کی، تم نے مدد کی بندوں کی، تم نے سنی فریاد سبھی کی، تم نے مدد کی بندوں کی، اب میری بھی سن لو میرے خدا مولا، اب میری بھی سن لو میرے خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ اے مولا علی اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ جان بڑی مشکل میں پڑی ہے، آؤ مدد کو شیر خدا، جان بڑی مشکل۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے۔ سلسلہ بہت خوبصورت طریقے سے جاری ہے، اہل بیت کن کو کہا جاتا ہے، آیت تطہیر کی روشنی میں ان کی وضاحت بھی کی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے سلسلہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت، آپ کی ان کے ساتھ محبت، پھر بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے سے سلسلہ چلا تو بات ٹھہری تھی آکے نکاح پہ۔ تو نکاح کا جاننے کے لیے کہ وہ کس طرح سے وہ خوبصورت واقعہ رقم ہوا، چلتے ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ کی طرف۔ جی سہرش میں بتا رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آزمائشوں سے گزرتے ہیں تو انہوں نے جو دعائیں مانگی ان میں دو بڑی اہم دعائیں تھیں۔ ایک یہ تھی کہ میری ذریت میں اپنا وہ محبوب رسول عطا فرما دے، اور دوسری جو آتی ہے وہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے یہ انعام بھی آیا کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کہ کیا میری اولاد کو بھی یہ عطا ہوگی؟ تو بات ہو رہی تھی ولایت کی، کہ اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو جانا تھا تو ولایت کا جو دروازہ کھلنا تھا اس کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے انتخاب کیا جاتا ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ علی اور میں من شجرۃ واحدہ، کہ ہم دونوں ایک ہی شجر سے ہیں۔ تو سیدۃ النساء کے ذریعے اس ذریت کو آگے باقی رہنا تھا، سادات کی نسل کو چلنا تھا، تو اس کے لیے مولا علی کرم اللہ وجہ کا انتخاب ہوتا ہے جن کے ذریعے ولایت بھی چلتی ہے، کیونکہ اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو آپ پنجتن پاک کے ذریعے، انہی ہستیوں کے ذریعے، ان نفوس قدسیہ کے ذریعے تزکیہ نفس کا جو فیض ہے، ولایت کا جو فیض ہے، وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اس لیے یہ نکاح ہوا اور حسنین کریمین اس دنیا میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلسلہ جہاں یہاں تک بڑھا تو وہاں ہم دیکھتے ہیں سادات کے حوالے سے ہمارا ادب و احترام۔ قوم، قبیلے اور نسب محض پہچان کے لیے ہوتے ہیں، اور اسلام چونکہ ایک ایسا دین ہے کہ جس میں اقربا پروری بالکل نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، یہ یقیناً ہم جانتے ہیں، لیکن اس بات کو پہچاننا اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ سادات کا اتنا ادب اور احترام کیوں ہے، چلتے ہیں محترمہ کنیز فاطمہ کی جانب۔ جی، اقربا پروری کی جو تعریف ہے وہ سادات کرام پر صادق نہیں آتی۔ اقربا پروری سے مراد یہ ہے کہ مساوی الحقوق افراد میں سے بعض افراد کو امتیازی خصوصیت دینا، ان چند افراد میں سے ان کی حق تلفی کر کے، یعنی ایسے لوگ جن کے حقوق برابر ہوں ان میں سے چند افراد کو زیادہ امتیازی خصوصیت دینا اور بعض لوگوں کی حق تلفی کر کے، تو یہ اقربا پروری آتی ہے۔ ان کو قرابت کی وجہ سے یعنی رشتہ داری کی وجہ سے فوقیت دینا، یہ اقربا پروری آتی ہے۔ لیکن سادات کرام کا جو ادب ہے وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ان کی تعظیم وغیرہ یہ تمام قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ قرآن کریم کی آیت ہے اس سے متعلق قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میری قرابت سے محبت کی جائے. میری قرابت سے قرابت اہل محبت، بیت سے، ٹھیک ہے. قرابت یعنی رشتہ داروں سے، رشتہ اہل داروں بیت سے، سے ٹھیک ہے. محبت کی جائے. اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرمین شریفین کے درمیان ایک جگہ ہے غدیر خم، اس مقام پر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور کتاب اللہ پر عمل کرنے کا حکم دیا، فرمایا کتاب اللہ نور ہے اور ہدایت ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ میری اہل بیت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ وصیت فرمائی کہ میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم یاد دلاتا ہوں. یہ الفاظ 3 مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے. تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عظیم وصیت اور تاکید فرمائی ہے، اس سے اہل بیت کرام کا جو ادب ہے وہ ہم پر لازم ہے، واجب ہے، اس وجہ سے کیونکہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فروع ہے، ان کا جز ہے، ان کی اولاد ہے، اس وجہ سے. اور ثقلین کا لفظ قرآن کریم اور اہل بیت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور عرب میں ثقیل چیز بہت زیادہ نفیس شے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو قرآن کریم اور اہل بیت دونوں ہی عظیم القدر اور رفیع المرتبہ ہیں، اور ان کا احترام ادب حق شرع یعنی شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے، جبکہ اقربا پروری ایک الگ چیز ہے. سادات کرام کا ادب ہمیں قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے ملتا ہے، اور اقربا پروری تو ایک الگ چیز ہے جو کہ آپس میں نسبی اور رشتہ داروں کے درمیان ہوتی ہے کہ بعض کو فوقیت دی جائے اور بعض کو جو ہے نا ان کی حق تلفی کر کے بعض لوگوں کو فوقیت دی جائے. لیکن یہاں یہ مبرہ ہیں، یہاں یہ مبرہ ہیں کیونکہ ان کا جو ادب ہے وہ شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے. کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم عمل بھی دیکھیں تو حسنین کریمین پر آپ نے اپنی اولاد کو بھی فوقیت دی ہے. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے آپ کے پاس، تو سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی کہ اللہ رب العالمین آپ کو ان 2 میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک طرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں اور دوسری طرف حسنین کریم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسے ایک طرف صاحبزادے ہیں. تو دونوں میں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کو اختیار فرمایا. تو یہ سادات کرام اور اہل بیت کا ادب ہے. بے شک. اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد بھی قربان کی نواسہ پہ. اور کثیر احادیث اہل بیت کے ادب اور احترام کے متعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اہل بیت کے متعلق باقاعدہ وصیت کی ہے، اور اولاد کو بھی اہل بیت کی محبت دینے کی تعلیم کی ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو: قرآن کریم کی تعلیم، اہل بیت سے محبت، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے محبت کی تعلیم. سبحان اللہ. اس بات کو مزید آگے بڑھا لیتے ہیں کہ جلیل القدر صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کی نظر میں اس گھرانے کی جو اہمیت اور عظمت تھی، میں چاہوں گی اس کو بھی تھوڑا بیان کیا جائے. بس کنیز کی بات میں ایک بات کا اضافہ کہ آپ دیکھیں نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں اور اس میں 7 آل کا ذکر آتا ہے. تو درود پاک مکمل نہیں ہوتا جب تک آل رسول درود پاک نہ بھیجا جائے. آپ نے بات کی صحابہ کرام کی، یہ بڑا اہم موضوع ہے سہرش کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں بہت محبت کا تعلق تھا جس پر آج پردے پڑ گئے ہیں. آپ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو میں دیکھا کرتی تھی کہ جب محفل میں بیٹھا کرتے تو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کا چہرہ دیکھتے چلے جاتے، ٹکٹکی باندھ کے جیسے دیکھتے ہیں. بے شک. اور یہ بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہی ہیں. تو فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اپنے والد صاحب سے کہ آپ علی کا چہرہ کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم نے سنا نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے. بے شک. النظر علی وجہ علی عبادہ، تو علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مولا علی کا چہرہ تکتے ہوئے اس عبادت کو سر انجام دے رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسن علیہ السلام میں کوئی بات تنازع کی صورت میں آ گئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ فرما دیا کہ تم تو میرے غلام ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ ان کے گھر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے دروازہ بجایا. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ کچھ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ بھئی کیوں تنازع ہوا. تو آپ نے دروازہ جب کھلا تو آپ نے فرمایا کہ اے حسن آپ یہ مجھے لکھ کر دے دیں کہ تم میرے غلام ہو، میں قیامت کے دن یہ اس کو سند کے طور پر پیش کر سکوں کہ ہمیں آپ لوگوں نے اپنا غلام قرار دے دیا.
تو اس سے ایک محبت کا پتہ چلتا ہے. اور جب ایران کے بادشاہ کی بیٹی آتی ہے مال غنیمت میں شہر بانو، تو اب حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین ہیں تو فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ شہزادی ہے تو میں اسے شہزادے کے ہی عقد میں دوں گا. تو اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے اپنے بیٹے بھی موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کو بلائیے، چونکہ ہمارے وہ شہزادے ہیں تو یہ شہزادی انہی کے زوجیت میں جائیں گی. تو ان باتوں سے ایک محبت کا پتہ چلتا ہے. اور جب آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور قیامت تک ہر مومن کے لیے علی کرم اللہ وجہہ ولایت کا سایہ رکھتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خصوصی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مبارکباد دی کہ آپ کو اتنا بڑا اعزاز عطا ہوا، اور ہمیشہ آپ مشیر کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نسبی رشتہ بنانے کے لیے ہی آپ سے بیٹی کا رشتہ مانگا. تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی زوجیت میں آئیں. گویا اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدۃ النساء کے داماد بھی بنتے ہیں، کیونکہ سیدۃ النساء کی سب سے چھوٹی صاحبزادی آپ کی زوجیت میں آتی ہے. تو ان سے ایک محبت کا اور اس گھرانے کے ساتھ صحابہ کے ایک تعلق کی وضاحت ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس خوبصورت انداز میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. ہم کل بھی آپ سے دوبارہ اسی وقت ملاقات کریں گے. آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت لیتے ہوئے صرف اتنا کہوں گی کہ اگر پروگرام میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو اس پہ معافی کی طلبگار ہوں. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بطور خاص محترمہ امتیاز جاوید فاقوی صاحبہ، محترمہ کنیز فاطمہ اور نورین فائز آپ کا بھی، لیکن اختتام آپ کے کلام پر ہوگا. صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے دلوں کو پاک کیجئے، صاف کیجئے، اس میں اللہ کی محبت کو پیدا کیجئے، اور پھر اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل کی محبت کو، اس کے اصحاب کی محبت کو جگا دیجئے، کہ یہی وہ شمع ہے جو روشن ہوگی تو ہمارے لحد میں روشنی ہوگی، ورنہ اندھیروں کے سوائے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ. اے رب جہاں پنجتنی پاک کا صدقہ، اے رب جہاں پنجتنی پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ. بچوں کو عطا کر علی اصغر سا تبسم، بچوں کو عطا کر علی اصغر سا تبسم، بوڑھوں کو علی ابن مظاہر کی نظر دے. اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ. کم سن کو ملے ولولائن محمد، کم سن کو ملے ولولائن محمد، ہر ایک جمع کو علی اکبر سجگر دے. اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ. ماؤں کو ملے ثانی زہرا کا سلیقہ، ماؤں کو ملے ماؤں کو ملے ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ. اور مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے،